الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات سورۃ الواقعہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی آیت پر ہماری یہ 10 مجلسیں اس آیت پر رہیں گی اور عنوان جو ہے وہ ہے وقار رسول اور آل رسول۔ موضوع جو میرا رہے گا وہ ہے وقار رسول اور آل رسول۔ ارشاد خداوندی ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے۔ یہ جو عزت والا قرآن ہے ایک کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو مطہرون کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر بات کروں گا تو شاید اتنا مواد دے نہ سکوں۔ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک کتاب میں ہے۔ کتاب اس ظرف کا نام ہے جس میں مواد اکٹھا کیا جائے، یعنی کتاب کہتے ہیں اس ظرف کو جس میں مواد اکٹھا کیا جائے، یعنی کوئی ظرف ہے جس میں یہ قرآن ہے، یعنی قرآن مواد ہے اور کتاب جو ہے وہ اس کا ظرف ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ مظروف ہے اور کتاب ایک ظرف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے، ایک ظرف میں ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر مطہرون اس میں مفعول ہے، یعنی مطہرون اس کو کہتے ہیں کہ جن کے قریب کبھی نجاست نہ آئی ہو، کیونکہ اس میں مفعول ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے آپ ایک جملے کو سمجھے قرآن حکیم کی روشنی میں کہ مس کی معنی مسلمانوں نے چھونا کی۔ اب یہ چھونا اگر یہ ہے کہ ہاتھ سے چھونا، تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو غیر موسوم بھی غیر مسلم بھی چھو لیتے ہیں، یہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے۔ تو پھر اللہ کی چیلنج کہاں گئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں مس کی معنی ہاتھ سے چھونا نہیں، لیکن وہ جو اللہ نے سورۃ اعراف میں بتایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو متقی اس کو پہچان لیتے ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی کی نشانی ہے کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو متقی اس کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ شیطان اسم عام ہے، ابلیس اسم خاص ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، شیطان اسم عام ہے، ابلیس اسم خاص ہے۔ ابلیس وہ تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام، شیطان کردار کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی کی نشانی ہے کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کون متقی؟ اس کو عقل کے ذریعے اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو اب آیت کا یہ معنی ہوئی کہ یہ قرآن ایک ظرف میں ہے، اور وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور آئیے مطہرون میں نے عرض کیا کہ مطہرون وہ ہیں جن کے قریب کبھی نجاست نہ آئی ہو، اور بنص قرآن نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔ بنفس قرآن نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔
نجاست طبعی، یعنی انما المشرکون نجسن، کبھی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. بات کرو بھائی میرے سے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں گا. یعنی نجاست طبعی، میں نے عرض کیا جہاں نجاست ہوگی وہ ظرف تک پہنچ نہیں سکتا، اور جب ظرف تک نہیں پہنچ سکتا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. والی ہے نجاست طبعی، یعنی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. تو اللہ نے فرمایا مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، یہ نجاست طبعی میں آ جاتے ہیں، یعنی نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. تو چاہے کوئی ایک مرتبہ کسی مشرک عورت کا دودھ پی لے، بس اس نے مشرک عورت کا دودھ پیا اور وہاں سے نجاست طبعی آ گئی، اور جہاں سے نجاست طبعی آ گئی وہ ظرف تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب ظرف تک نہیں پہنچتا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. دوسری نجاست عقلی، نجاست عقلی، اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، شراب عقل کا دشمن ہے، جوا عقل کی دشمن ہے، بتوں کی پوجا کرنا یہ عقل کی کوتاہی ہے، یہ جہل ہے. تو جس نے ایک مرتبہ بھی بتوں کی پوجا کی، ایک مرتبہ بھی شراب پیا، تو وہ شرعی اعتبار سے نجس ہے، عقلی اعتبار سے وہ نجس ہے. یعنی ایک مرتبہ شراب پیا، ایک مرتبہ جوا کھیلی، ایک مرتبہ بتوں کی پوجا کی، تو وہ عقلی اعتبار سے نجس ہے. میں نے ایک عرض کروں، تھوڑا سا آگے لے کے چلوں آج تک میری تقریر کو آپ سمجھ سکے. میں نے کیا ایک آدمی جو ہے وہ جاتا ہے، دیکھا اس نے تختی دیکھی، تختی اس نے دیکھی، تختی پر لکھا ہوا ہے الطاف حسین، نیچے لکھا ہوا ہے MSc. اب وہ اس کے پاس گئے اور اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا. وہ MSc جو تھا جب اس کو اس نے دیکھا تو کہا قبلہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ کل ہائی کورٹ میں میرا کیس ہے، وہ آپ لڑے. اب یہ الطاف حسین کی توہین نہیں، جو دروازے پر گیا ہے اس نے اپنی جہالت کا اقرار کیا. اب دیکھیں میں نے کیا کہ توجہ جا رہا ہوں، میں آتا اسی لیے ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی پھر جو ہے وہ آپ کو میں جگا کر جاؤں. یعنی پھر دوسرا آدمی گیا، لکھا ہوا ہے یہاں MA/LLB، اور وہ لکھا ہوا کہ یہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے. شام کو بچہ لے کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی دیکھو اس کو بخار ہے، اس کو انجیکشن لگا. اب یہ اس جو MA/LLB ہے، معاف کرنا یہ اس کی توہین نہیں، یہ اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے. تو ان الفاظوں کو ذہن میں رکھنا. اب نجاستوں کے 3 قسم ہو گئے. نجاست طبعی، نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی حرام کھایا ہے تو وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے بتوں کی پوجا کی تو وہ عقلی اعتبار سے نجس ہے. اور تیسری ہے نجاست شرعی، یعنی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَقَاتَلْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. میرے حبیب آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کے دربار میں روزانہ آتے ہیں، لیکن جس طرح حاضری بڑھتی جاتی ہے ان کا شرک بڑھتا جاتا ہے.
ان کا نفاق بڑھتا جاتا ہے، ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے، تو نجاست شرعی ہے۔ شرک ایک منٹ کے لیے بھی شرک کیا، ایک منٹ کے لیے بھی کفر کیا، ایک منٹ کے لیے بھی نفاق کیا تو وہ نجاست شرعی ہے۔ اب اللہ نے تو فرمایا کہ جہاں ایک بھی نجاست ہے تو وہ ظرف تک نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں ظرف تک نہیں پہنچتا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جہاں یہ تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آنے گا؟ یعنی جہاں یہ تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائے قبلہ، ارے ایک نجاست جہاں آ جائے وہ تو ظرف تک نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائے، ابھی آپ نے میرے جملے کو نہیں سمجھا، توجہ داروں، آپ کو پتا ہے میں کہ قرآن سے لے کے آپ کو چلنا ہے اور آپ مجھے لے کے چلنا ہے۔ میں نے کیا کیا کہ اب جو ان کے دروازے پر جائے تو وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، کیونکہ ان کو صحیح دروازہ نہیں ملا۔ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، یعنی 1400 برس گزر گئے، آج تک مسلمانوں کو صحیح راستہ نہیں ملا، صحیح دروازہ نہیں ملا۔ ایم اے سی والی کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری وکالت کرو، اور ایم اے ایل ایم بھی پاس جاتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگواؤ، تو یہ خود اپنی جہالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ ارے مرتے مرتے مر گئے، ان کو آج تک صحیح دروازہ نظر نہیں۔ کیونکہ آج پہلی تقریر ہے تو تھوڑی ذاتی زحمت ہوں، تاکہ کل میں آپ کو آگے لے کے چلوں۔ کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، آپ یہ ذہن سے نکالیں۔ میں نے عرض کیا کہتے تو یہ بس یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ مشرک کی نشانی کیا ہے؟ ہم کسی نان مسلم کو دیکھتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، تو بھائی کیا مشرک اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا؟ کافر اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا؟ بھائی سو تو نہیں ہے۔ دیکھو آپ کی محبت کی وجہ سے میں آیا ہوں، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری جو 10 تقاریر ہو، یہ ایک تاریخی تقاریر ہو، میں نے کیا عزیزان محترم، کیا مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے، یاد ہے نہیں، صرف ایک آیت دکھائے کہ کبھی مشرکین نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے میری گفتگو تو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک آیت دکھائیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ ایک آیت پورے قرآن میں، حالانکہ یہ الفاظ ہیں سورۃ یونس کے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب جو دیا مشرکین نے وہ یہ ہے جو سورۃ یونس میں ہے، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ بھائی سارے بات کرو، پڑھے لکھے حضرات ہو، تاکہ اگر میں تھک گیا تو پھر میں کیا پڑھوں گا؟ میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ میرے حبیب کہا دو کہ یہ مشرک ہے، میں اللہ اسی سے پاک ہوں۔ یا اللہ آپ کو مان رہے ہیں پھر مشرک کہے کہ توجہ جا رہا ہوں، یا اللہ جب آپ کو مان رہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ہمارے اللہ
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. یہ سورۃ یونس اور یہ الفاظ سورۃ الزمر کے. میرے حبیب ان سے پوچھو تو کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اے عبداللہ کے یتیم، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. زبان سے بات کرو میرے دوستوں، پھر میں پڑھوں گا. اور میرے قریب ممبر کے وہ بیٹھے آپ کو پتا ہے کہ جو سر نہ ہلائے زبان ہلا. دیکھو میں نے آپ کو ایسا مواد دے کر جاتا ہوں کہ آپ 10 سال جو ہے کوئی چنا کی طاقت، کیونکہ 22 سال مجھے ہو گئے ہیں اور یہ میری چیلنج ہے کہ جب بھی کسی نے، اور ابھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا میں ایڈوائزر بھی ہوں، اور جہاں انہوں نے ریفرنس داخل کروایا تھا کہ شیعہ کافر ہے، تو میں نے آپ کو پتا ہے میں نے آدھے گھنٹے میں وہ کیس جیتا. 24 مئی کو نعرہ حیدری، 24 مئی کو کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی. وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اے عبداللہ کے یتیم، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ مانتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار. میرے حبیب یہ فیصلہ میں کروں گا. ان کا کیا حق ہے؟ کیونکہ تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہوتی ہے. یہ جھوٹے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. ابھی تک یہ بات نہ ہوئی، ابھی تک یہ بات نہ ہوئی. کیا معنی اس کی ہوئی؟ اب اللہ سورۃ صافات میں ان کے قریب آ کر خود ان سے بات کرتا ہے. مشرکین اور کافرین کے قریب آ کر خود ان سے بات کرتا ہے. قال تعبدون ما تنحتون، سورۃ صافات میں قال تعبدون ما تنحتون. تم مشرک نہیں تو اور کیا ہو، جھوٹے نہیں ہو تو اور کیا ہو، کافر نہیں تو اور کیا ہو. بناتے بھی تم ہو، تراشتے بھی تم ہو اور بٹھاتے بھی تم ہو. سمجھ میں آ گئی بات کتنا کلیئر. اب اسی سے زیادہ قرآن اور کیا کہے؟ یعنی خود خدا قریب آ کر ان سے بات کرتا ہے. کالا تعبدون ما تنحتون، تم کافر نہیں تو اور کیا ہو، مشرک نہیں ہو تو اور کیا ہو. ارے بناتے بھی تم ہو، تراشتے بھی تم ہو، بٹھاتے بھی تم ہو. کعبے میں خود تو نہیں آئے تھے، تم نے بٹھائے تھے. کعبے میں خود تو نہیں آئے تھے، بٹھائے گئے تھے. تو کیا ہو، تم کافر نہیں ہو تو اور کیا ہو. اب اللہ نے بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہ جو سارا دن اللہ اللہ کہے، وہ مشرک نہیں جو سارے دن یا رسول اللہ کہے. عبداللہ کہ میں مشرک اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ جو میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنا کر بٹھا. نعرہ حیدری، جو اپنا بنا کر میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنا کر بٹھائے. اب وہ ہے کافر. اور بھائی یہ کون بناتا ہے کون نہیں بناتا یہ میں کیوں بتا؟ یہ تو میں بتاتا ہی، وہ جو قرآن میں ہے میں وہی بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ظرف جو ہے، ظرف اس میں ہے قرآن کا مواد. قرآن کا مواد ہے اس ظرف میں. آؤ دیکھیں اس ظرف میں مواد ہے قرآن کا. کتنا مواد ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس میں خشک اور تر کا مواد ہے. اس میں خشک اور تر کا مواد ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس میں خیر کا مواد ہے، آسمانوں کا مواد ہے. صرف آسمان کا نہیں،
آسمانوں کا مواد ہے، اس میں زمینوں کا مواد ہے، اس میں اصغر کا مواد ہے، اس میں اکبر کا مواد ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اور اللہ نے کہا جس کا نام شے ہے اس کا مواد اس کتاب میں ہے. جس کا نام شے ہے، اور اللہ نے خود ڈیفینیشن بتائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللہ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی شے ہے، جو دیکھنے میں نہیں آتی وہ بھی شے ہے. اب یہ پورا مواد ہے اس کتاب میں. نوجوان اور بزرگوں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک ہی میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ اللہ نے کہا جو کتاب ہے، جو ظرف ہے، جو شے ہے، آسمان کا ذکر، غیب کا ذکر، زمینوں کا ذکر، اصغر کا ذکر، خشک اور تر کا ذکر، جو چیز دیکھنے میں آئے اس کا بھی ذکر، جو چیز نہ دیکھنے میں آئے اس کا بھی ذکر. اب دنیا یہ بتائے کہ جو رسول پر جھگڑا کرتے ہیں، یہ چیز جانتے ہیں، یہ چیز نہیں جانتی، اب وہ بتائے کہ رسول اس کتاب کا عالم ہے یا نہیں. ایک ہی جملے میں اللہ نے تو اس کو جواب دے دیا کہ بھائی یا مانو کہ رسول اس کا عالم نہیں. اگر عالم نہیں تو جو رسول عالم نہیں ہے امت کو کیا سکھلائے گا؟ امت کو کیا سکھائے گا؟ کیا کہو کہ اگر رسول عالم ہے، عالم ہے تو پھر رسول پر اعتراض نہ کرو کہ یہ چیز جانتے تھے، یہ چیز نہیں جانتے تھے. اگر تمہارا قرآن پر عقیدہ ہے تو پھر یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ چیز جانتے تھے، یہ چیز نہیں جانتے تھے. ارے جو شے ہے، جو شے ہے اس کا علم جانتے تھے. نہیں پھر میں قریب آ کر پھر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نماز کیا ہے؟ نماز ہے کیا؟ کوئی مجھے دکھا کہ نماز کیا ہے. بھائی مجھے لے کر گئے مسجد میں، دیکھا کہ ایک آدمی کو کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. میں نے کہا بھائی نماز دکھاؤ. یہ تو اس کے حرکات اور سکنات ہے، مجھے نماز دکھاؤ کہ نماز کیا ہے. اور معاف کرنا، نماز فعل ہے فاعل کا. فعل ہمیشہ فاعل کا محتاج رہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، فعل ہمیشہ فاعل کا محتاج رہتا ہے. تو پھر نماز ہے کیا؟ معاف کرنا، نماز نام ہے رسول اور آل رسول کے وجود کا. توجہ چاہ، میرے سے بات کرو تو میں آگے چلوں. نماز وجود ہے، آل محمد کے وجود کا نام نماز ہے اور نماز نہیں. وہ اصل ہے، ہم نقل کر رہے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اصل ہے، ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. معاف کرنا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں زیادہ کہہ نہیں سکتا. رسول اور آل رسول کسی کی نقل نہیں کر سکتے. توجہ، رسول اور آل رسول کسی کی نقل نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے پہلے کوئی مخلوق نہ تھی. جملہ بھی میں چاہتا ہوں، اس سے پڑھ کر چاہتا ہوں نعرہ حیدری. بچے دیکھو اگر بیٹھے ہو تو کونے میں جا کر بیٹھنا کر، سمجھ میں آئے گا. یعنی محمد اور آل محمد کسی کی نقل نہیں کریں گے. اسی لیے تو ان کا ارشاد ہے کہ ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کی. تو یہ بنے اصل، یہ بنے اصل. ہم کر رہے ہیں نقل، ہم کر رہے ہیں نقل. اصل نماز یہ، اصل دین یہ. اور اسی لیے قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو مجبور کو قرآن نے کہا دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے مدد مانگو.
میں خدا کی قسم اگر ترجمہ کر کے چلا جاؤں تبصرہ نہ کروں اور جو کوئی سمجھے تو اس میں بڑے نکات ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن اللہ نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے. نماز سے مدد مانگنا بڑا مشکل کام ہے. صبر سے مدد مانگنا بڑا مشکل کام. ہاں مانگیں گے مگر تھوڑی. کبھی آپ نے کہا ہے کہ نماز میری مدد کر؟ تو اللہ نے کیوں کہا کہ نماز سے مدد مانگو؟ اور عجیب جملہ اللہ نے کہا. یہی آیت تو آگے چلی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ نے کہا نماز اور صبر سے وہی مدد مانگیں گے جن کا قیامت پر ایمان ہوگا. اب زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ نماز اور صبر سے وہی مدد مانگیں گے جن کا قیامت پر ایمان. خدا کی قسم کتنا اللہ نے قریب ہو کر بتایا کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. اور آج تک کسی نے نماز سے مدد نہیں مانگی، کسی نے صبر سے مدد نہیں مانگی. اور جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہے انا صبر و علی صلاۃ. خدا کی قسم یہ صبر میں ہوں، صلاۃ علی. رسول نے تو کہہ دیا کہ نہ صبر میں ہوں نماز علی ہے. اب صبر سے مدد مانگو. آج تک کوئی یا رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں. علی سے مدد مانگو یا علی مدد کے لیے تیار نہیں. اللہ نے کہا مدد مانگنا پڑے گا. تھوڑے مدد مانگیں گے جن کا قیامت پر ایمان ہو. کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں مصیبت آتی ہے لیکن قیامت کی مصیبت اسی سے بہت زیادہ ہے. ارے میری یہاں تو آدمی جیسے بھی مصیبت آئے وہ برداشت کر لے گا لیکن قیامت کی مصیبت وہ تو برداشت سے باہر ہے. اللہ نے کہا عبدالحکیم وہ کیا مدد کریں گے جنہوں نے اسی دنیا میں رسول کی مدد نہیں کی؟ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے جنہوں نے اسی دنیا میں رسول کی مدد نہیں کی؟ اب لیکن یقین ان کو ہوگا جن کو قیامت پر وہی صبر اور صلاح سے مدد مانگیں گے. تو ہمیں اوروں کو یقین نہیں ہے، نہ مانگے تو نہ مانگے. کبھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ یا علی مدد کہو، کبھی ان کو کہا ہے کہ یا رسول اللہ کہو. نہ کہو تو نہ کہو، ہمیں قیامت پر یقین ہے کہ جو علی ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑتا وہ قیامت میں کیسے چھوڑے گا. یہ پورا قرآن جو ہے یہ مواد ہے اور ہے ظرف میں. گھبرائے نہیں، قریب آ کر بات کرتا ہوں. انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ بالکل آپ تیار ہو جائیں گے. میں نے کیا اب یہ ظرف ہے کیا بھائی؟ کہاں تو یہ مواد اکٹھا ہوگا؟ یعنی جس جگہ اللہ نے اس مواد کو اکٹھا کیا ہوگا وہ ہوگا ظرف، وہ ہوگا وجود. تو اللہ نے تو قرآن میں یہی ارشاد فرمایا نزل بروح الامین علی قلبک. ہم نے اس پورے مواد کو اکٹھا کیا رسول کے قلب پر. اب پتا چلا کہ وجود کتاب رسول کی ذات ہے. زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں نوجوانوں. اب پتا سر کو نہیں ہلا. نعرہ حیدری یہ میری ہوتی ہے. میں نے بالکل ٹھیک کر لیا. جہاں بامبے گیا یہ عبادت میں سر نہیں ہلایا کرتے. بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات.
سمجھ میں آئے گا بات؟ یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے بتایا کہ وجود کتاب رسول کی ذات ہے. وجود کتاب آپ نے تو سمجھ لیا، سن لیا کہ میرا موضوع ہے وقار رسول اور وقار آل رسول. پہلے رسول کو پہچانا، رسول کو پہچانو. رسول کو پہچانا ہی نہیں اور مسلمان بن گئے. اصل اسلام کو پہچانا ہی نہیں اور مسلمان بن گئے. ارے اصل کو نہیں پہچانا، نقل کے پاس نقل تو نہیں چاہتے. جو کہ معاف کرنا، اگر نقل بھی صحیح کیا فرض کرو ایک طالب علم ہے، جب وہ پاس ہوا میٹرک میں تو 3rd کلاس میں، سرکار سے گورنمنٹ سے جو اس کو سرٹیفکیٹ ملا اس میں تھا 3rd کلاس. توجہ جا رہا ہو بھائی، گورنمنٹ سے جو اس کو سرٹیفکیٹ ملا اس میں تھے 3rd کلاس. اس نے جا کر وہ اٹیسٹیٹ کروایا، کاپی کروائی، نقل اس میں لگ دیا 1st کلاس. وہاں سے آئے تھے 3rd کلاس. میرے محترم سامنے وہاں سے آئے تھے 3rd کلاس اور یہاں جب انہوں نے نقل کیا تو اس میں لکھوا دیا 1st کلاس. اب ایمان سے بتاؤ سرکار کو پتا چلا جائے تو ہتھکڑیاں لگے گی یا نہیں؟ ارے بھائی ہتھکڑی کیوں لگی ہے کہ اصل کی صحیح نقل نہیں کی. ارے یہ 3rd کلاس 1st کلاس کیسے بن گیا؟ تو ہم تو 14 برس سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی 3rd کلاس والوں کو اول نہ لے کر آؤ. سمجھ میں آئے بات؟ وجود کتاب، وجود کتاب رسول کی ذات. گھبرا تو نہیں ہے؟ آگے تو زحمت دوں گا لیکن آج تھوڑی سی زحمت دوں اور جو میں نے آج کہا ہے وہ آپ تک میں پہنچاؤں. کرنے کرو خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، سارے پڑھے لکھے. اب رسول بنے وجود کتاب. میں علی کی بات نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی مسلمان کہہ دے بھائی یہ شیعوں کا خطیب ہے تو میں رسول کی بات نہیں، علی کی بات نہیں کرتا. رسول ہے وجود کتاب اور پورے کتاب مشکات مسلم میں یہ حدیث متفق علیہ ہے اور راوی اس کی ام المومنین ہے. وہ کہتی ہے ما رأیت احدا برسول اللہ فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ. میں نے سیرت میں صورت میں کردار میں فاطمہ کے سوا کسی کو رسول کا مشابہ نہیں پایا. کلما اذا کانت دخلت علیہ فقام الیہا فقبلها وادلتها علی مجلسہ. اور بی بی کہتی ہے ام المومنین کہ جب بھی کلما جب بھی رسول آیا کرتے تھے، جب بھی جناب سید آیا کرتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر بوسا دیتے تھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. تو ام المومنین نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو کوئی نہیں کرتا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو استقبال کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں بیٹی سمجھ کر نہیں استقبال کرتا. آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ نزل بروح الامین علی قلبک، قرآن میرے قلب پر نازل ہوا ہے. الفاطمۃ قلبی، سنو الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. ام المومنین میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب. تب جا کر سو کے نعرہ حیدری زبان سے بات کر تو میں دے نعرہ حیدری. میں نے علی کی بات نہیں کی. اب اسی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول وجود کتاب، بطول حقیقت کتاب. اب دعوت فکر دیتا ہوں
بڑی دعوت فکر دیتا ہوں میں آپ کو، اور جا کر سوچنا کہ پہلی مجلس میں میں نے آپ کو کیا کیا فکر دی. رسول وجود کتاب، بطول حقیقت کتاب. سنو، رسول وجود کتاب، بطول حقیقت کتاب. وجود کتاب کے جنازے پر نہیں آئے. سنو، نہیں، پورا جملہ کرو. رسول وجود کتاب، بطول حقیقت کتاب. وجود کتاب کے جنازے پر نہیں آئے. حقیقت کتاب نے منع کیا کہ میرے جنازے پر نہ آئے. اب مسلمان خود جا کر سوچے کہ مسلمان کون ہے گا. سوچ کی بات ہے، میرے جو قریب بیٹھے ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں آپ کو زیادہ فکر نہیں دے سکتا، اس سے بڑھ کر قبلہ میں آپ کو فکر نہیں دے سکتا. اور جا کر مسلمان سوچے رسول وجود کتاب، بطول حقیقت کتاب. وجود کتاب کے جنازے پر نہیں آئے. حقیقت کتاب نے منع کیا کہ میرے جنازے پر آنا ہے. میں علی کی بات نہیں کرتا، میں باپ اور بیٹی کی بات کر رہا ہوں، رسول اور بطول کی بات کر رہا ہوں. اب آؤ جا کر خود دیکھو کہ ان کی نظر میں رسول کیا تھے اور بطول کی نظر میں وہ کیا تھے. سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ہاں، توجہ ہے میری گفتگو پر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں. ہاں، میں نے جو کہا تو اس کو میں آج جو ہے تقریر کو یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. تو یار پھر کیا ہوگا؟ قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی. زبان سے بات کرو میرے جوان. قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے واضح الفاظ ہیں قرآن میں. اللہ نے کہا لیکن ضرور ہوگی. لیکن میں نشانیاں بتاتا ہوں کہ کس کی ہوگی، کون کرے گا. اس کی میں 10 دن تو یہاں ہوں، 10 دن تو یہاں ہوں. آپ سمجھ کر آنا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھنا. اللہ نے بتایا، لیکن نشانیاں بتاتا ہوں. جس کی شفاعت ہوگی اس کی بھی، اور جو کرے گا اس کی بھی. کیونکہ شفاعت نکلا ہے شفا سے، قریب ہونا. کمزور ترین اپنے آپ کو حوالے کر دے قوی ترین کے. پھر جہاں تم وہاں ہم، قبلہ جہاں آپ وہاں میں. سمجھ کے آئی بات؟ اب قبلہ تو ایسے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ انبیاء کے 28 آیت کے. وَلَا يَشْفَعُونَ، اللہ نے کہا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی الا ہوگی. زبان سے بتاتا ہوں جوانوں، دیکھو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. دیکھو جب نفی اور اس بات آئے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کلمہ حصر، یعنی بس غیر کو خارج کر دیا، اپنوں کو اندر لے کر آیا. یہ اثبات ہو. اور نفی اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ. ویسے تو کلمہ یہ بھی ہے قل هو اللہ احد. ایسا اللہ نے کلمہ کیوں کہا؟ اللہ نے نہیں، پھر بھی شبہات ہو جاتی، وہ کوئی اور ہے. اس لیے میں نے پہلے نفی پھر اس بات کہ میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا یشفعون، کوئی شفاعت، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی الا، ہاں ہوگی، لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے میں راضی ہوں گا. زبان سے بات کرو. یہ اگر میں جملہ پاکستان میں کہا دیتا تو اٹھ کر داد ملتی. میں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرما دیا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں الا لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی ہوں گا. ارے بھائی ہمیں کیا پتا چلے؟ ہمیں تو نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ہمیں کیا پتا کہ خدا ہمارے
دین اسلام سے راضی ہے یا نہیں. عزیزان محترم یہی سبب تھا. اگر رسول غدیر میں نہ آتے نہ فرماتے پھر علی ولی تھا، لیکن اللہ نے آیت کو نازل کیا تاکہ میری مطابقت رہے کہ کن کی شفاعت ہوگی جن کے دین اسلام سے میں راضی ہوں گا. تو بس رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی بن مولا. یا اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج نعمت تمام کی، آج دین کا عمل کیا، آج تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. اللہ نے فرمایا جس کے دین میں علی ہوگا شفاعت ان کی ہوگی. شفاعت کون کرے؟ آؤ سورۃ الزخرف میں ارشاد ہوا 86 آیت میں. عجیب جملے ترجمہ کر کے میں چلا جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی. ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت. میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میرے شفاعت کے مالک نہیں. کون پکارتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ ہمارا کیا کام؟ ہمارا تو کام ہے اس سے جو شفاعت کرے. ایک نفیس بات چل رہا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ. کوئی جن کو وہ پکارتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں. الا ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. نفی کی پھر ہاں الا ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. یا اللہ کون ہے؟ من شہد بالحق، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی تصدیق کی. اور اسی سے زیادہ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی سے زیادہ حسنا ہے نہیں. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آپ کو ذہن کو دیکھ کر پھر میں نے اسی لیے نعرہ لگایا تاکہ آپ کا ذہن میرے قریب آ جائے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. میرا حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں ہے. الا ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. یا اللہ کون ہے؟ من شہد بالحق، رسالت بھی حق ہے، وحدانیت بھی حق ہے. اللہ نے شہد جس نے میری وحدانیت کی شہادت دی، گواہی دی اور رسول کے رسالت کی تصدیق کی. ایمان لانا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے. نوجوانوں نیند نہیں کر، یہ جو 10 مدرسے میں پڑھا ہوں کوئی نیند نہ کرے. نیند کرتا ہے تو آئے نہیں. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ کو پتا ہے پر محبتوں کی وجہ سے میں آیا. میں نے یہ یاد کیا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ. میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں میری شفاعت کے مالک نہیں. الا ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے. کون ہے؟ من شہد بالحق، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا تھا کہ عظمت کی قسم بھائی اللہ نے عجیب جملہ کہا. اللہ نے کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو تمہاری شفاعت کریں گے وہ تمہیں اس دنیا میں بھی جانتے ہیں، اس دنیا میں بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے، تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا ظاہر اور باطن سے خبر نہیں ہوتی تو شفاعت کی مالی ہے، حوالے کر دینا. حوالے کسی دنیا میں تم نے کسی اور کے حوالے کیا آپ کو تو علی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے. علی کہیں گے بھائی دنیا میں تم نے آپ کو حوالے کیا تھا کسی اور تو وہاں جاؤ، میں تو اس کی شفاعت کروں گا جس نے آپ میرے خبریں تو نہیں دے. توجہ ہے میری مسلم میں نے کیا محترم. ہاں
سمجھے میری پہلی تقریر کا نتیجہ؟ میری پہلی تقریر کا نتیجہ سمجھ گئے؟ یہ نہیں، خدا جانے بھائی علی شفاعت کر گئے، بڑے گنہگار ہیں، کیا کرنا ہے، ایسے کیا کام ختم۔ وہ مومن نہیں جس کو علی میں یقین نہ ہو، میری نظر میں وہ مومن ہے، نعرہ حیدری، میری نظر میں وہ مومن نہیں جس کو علی میں یقین نہ ہو۔ پتا جانے کیا ہوگا، ارے نہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دو علی کے، جہاں علی وہاں ہم، سمجھ میں آنے بات، جہاں علی وہاں ہم، اور یہ ہماری عبادت، یہ ہماری مجلسیں بیکار میں، یہاں ہمیں ملتا ہے، وہ تو آگے قرآن سے پڑھوں گا کہ کیا ملتا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ نوجوانوں، کیونکہ نوجوانوں کے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ آئندہ کوئی طاقت تمہیں جواب نہ دے سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کیا میرے محترم سامعین کا، ہاں کوئی طاقت تمہیں جواب دے نہ سکے۔ ہماری عبادت ہے، اور یہ واحد عبادت ہے، خدا کی قسم، خوش نصیب ہے وہ جو فرش عزا بچھاتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو مجلس میں آ کر بطول کو پرسا دیتا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، معاف کرنا، بطول ہمارے نماز میں نہیں آتی، ہمارے روزوں میں نہیں آتی، بطول تو وہاں آتی ہے جہاں غریب حسین کا فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ ہاں داداران حسین، یہ میرے جملے نہیں، ہمارے بڑے مورخ، بڑے شیخ مفید علیہ رحمت، جس نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا، ایک مومنہ رہتی تھی، جب محرم کا چاند نکلتا تو رو کر کہتی تھی، یا اللہ اس گاؤں میں کبھی زیادہ مومنہ ہوں گی جو میرے ساتھ مل کر ماتم کریں، میرے ساتھ مل کر روئیں۔ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا، ایک مرتبہ محرم کا چاند نکلا، بی بی نے نماز پڑھ کر دعا مانگی، یا کسی نے دروازے پر دخل باب کیا، مومنہ جو دروازہ کھولا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی آئی ہوئی ہے۔ پوچھا بی بی کیوں آئی ہو؟ کہا آپ نے جو نماز میں دعا مانگی تو کوئی اور مومنہ ہو جو میرے مل کر ماتم کرے، میں آپ کے ساتھ ماتم کرنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے ساتھ مجلس کرنے کے لیے آئی ہوں۔ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا، 8 راتیں گزر گئی، 9 رات گزری، صبح کی نماز دونوں نے مل کر پڑھی، بس 9 کی صبح ہوئی، یا بی بی نے مومنہ کو کہا، مومنہ خدا حافظ، آج میں جا رہی ہوں، کیونکہ آج مجھے دور دور جانا، آج عدالت حسین نوجوانوں کا، آج مجھے مومنہ دور دور جانا ہے۔ مومنہ کہتی ہے، میں پاؤں پر گر پڑی اور کہا، بی بی اسی سال میں نے اتنا ماتم کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے تو میں آپ کا نام بھول گئی، آپ کہاں کے رہنے والی ہو؟ بی بی نے پھر کہا، ہٹائے کا مومنہ مجھے نہیں پہنچانا، میں حسین کی ماں بطول ہوں۔ مومنہ گھبرایا نہ کرے، اور کوئی آئے یا نہ آئے، میرے حسین کے مجلس میں اور کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے میں بطول پہنچتی ہوں۔ جناب سیدہ کے پاؤں پر مومنہ گر پڑی اور کہا، آقا زادی، رسول کی بیٹی بطول، آج رات مشکل ہے، کہاں جاؤ گی؟ کہا، دور دور جانا ہے، سب سے پہلے شام میں زینب کے پاس جاؤں۔ ہاں داداران حسین، ارے آزادار حسین کی یا زینب ہے، یا سید سجاد ہے، یا جناب سکینہ ہے، یہی تو آزادار ہے حسین کی، آزاداران حسین۔ جناب سیدہ نے کہا، مومنہ مجھے دور دور جانا ہے، سب سے پہلے میں شام جاؤں گی، اس کے بعد میں نجف میں علی کے پاس جاؤں گی، اس کے بعد میں مدینے بابا کے پاس آؤں گی، اور سب کو پرسا دے کر آخر میں
آؤں گی بیٹے حسین کے پاس۔ ازادارہ نے حسین آپ نے سنا، کبھی سنی ہوئی ہے یہ روایت کہ شیخ مہدی ہمارے بڑے مجتہد گزر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حسین کے صحن میں مجلس پڑھی اور مجلس پڑھتے پڑھتے میں نے یہ جملہ کہا کہ جب حسین جناب قاسم اور جناب اکبر کی لاش لے کر آئے تو ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھا، دوسری ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر رکھ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا یا اللہ آج میں غریب ہو گیا۔ ارے ہاں، اس کے بعد حسین نے کہا کہ حال میں ناصری انصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ تو شیخ مہدی نے بتایا کہ ہاں، جب حسین یہ دونوں لاشیں لے کر آئے تو ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا اور آہستہ آہستہ کہا یا اللہ آج میں غریب ہو گیا۔ ادادارہ نے حسین شیخ مہدی کہتے ہیں اب یہ دو روایت، ایک میں ہے بنفس نفیس، ایک میں ہے کہ خواب، لیکن میں خواب کی روایت پر نہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ مہدی نے کہا یہ مجلس پڑھ کر میں جا کر سویا اور میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا پہلو پر ہاتھ ہے، ہاں آدھے سر پر چادر ہے، آدھے سر پر چادر نہیں، روتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور کہا مہدی تم نے آج یہ کیسا مسائل پڑھا؟ کہا بی بی کون ہو؟ کہا مہدی حسین کی ماں بطول ہو۔ کہا آقا زادی میں نے غلط مسائل پڑھا ہے۔ کہا مہدی غلط مسائل نہیں پڑھا، لیکن جس وقت تم مسائل پڑھ رہے تھے اسی وقت شام سے زینب بھائی کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب تو نے مسائل پڑھا ہے میرے بیٹے اور بیٹی کو ہوش نہیں آتا، مہدی یہ پھر روایت نہ پڑھنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول کر، یا اللہ جن مومنین نے یہ فرش عطا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر، یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ یہ ایام عزا جو ہیں یا اللہ اس سے رونے میں گزرے، یا اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بطول کا بیٹا چاہیے، ہمیں زینب کا بھائی چاہیے، سکینہ کا بابا چاہیے، یا اللہ تمام دنیا میں جتنے مومنین رہتے ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، ملت جعفریہ یا اللہ جہاں جہاں رہ رہی ہے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد کر، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، یا اللہ یہ جو ہمارے ایام ہیں خیر خوبی سے گزریں، اے جن مومن نے دنیا میں جہاں جہاں فرش عطا بچھائے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب۔ سلام شہداء رہتا ہے ان کر ہند کی بے